سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آج یہ رونے کا دن ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی یہ رونے کا دن نہیں ہے، یہ تو عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا عید ان کے لیے ہے جن کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ جملہ سنا ہے آپ نے؟ عید ان کی ہے جن پہ مالک راضی ہوا، اور عید ان کی ہے جن پہ مالک راضی ہو کہ ان کی عبادات کو قبول کیا۔ عید ان کی ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نہ جانے میری یہ نیکیاں اور یہ میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، کیا میں دوزخیوں میں سے ہوں یا جنتیوں میں سے ہوں، میرا نام کس لسٹ میں ہے میں یہ نہیں جانتا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ نہ جانے میں آج بخشا گیا ہوں کہ نہیں بخشا گیا۔ حضرات عزیز مقام، دنیا کی تمام تیاریاں جو عید کے لیے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے، اس زندگی سے پہلے اور اس تیاری سے پہلے جو حقیقی تیاری ہے نماز کی، وہ ہمیں کرنی ہے اور قربانی کی کرنی ہے کہ آیا ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہم کس انداز سے آ رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں تو کس طریقے سے اور کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو میں نماز کی بات کر رہا ہوں، عبادت کی بات کر رہا ہوں، اس پہ نوٹ کریں آپ۔ دوست کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم ادھار پیسے لے کے اپنے لباس کو درست کرتے ہیں، لیکن شرع نے ہمیں یہ گنجائش دی ہے کیا کہ تم صاف لباس پہن کے آؤ، پاک لباس پہن کے آؤ، پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ طہارت شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے۔ جب تم پاک آ جاؤ گے، لباس اگر تھوڑا سا کمزور بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری نیت پاک ہونے چاہیے، تمہارے دل کے خیالات پاک ہونے چاہیے اور لباس پاک ہونا چاہیے، میں تمہاری عبادت قبول کر لوں۔ قرآن پاک دے۔ تو یہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب ذرا نوجوان غور کریں، جب ہم وضو کرتے ہیں، ابھی ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا وضو درست ہے کہ نہیں؟ سبھی غور کریں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے سامنے کسی نے وضو کیا اور وضو وہ درست نہیں تھا، تو دونوں شہزادوں نے اس وضو کرنے والے کو مخاطب کیا اور کہا، بابا جی یا بھائی ذرا ہماری طرف دیکھیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو سے غلطیاں نکالیں، ہمارے وضو سے غلطیاں نکالیں، ہمارا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے، دونوں شہزادوں نے گلستان رسول کے مہکتے ہوئے پھولوں نے جب وضو کیا، تو اس بزرگ کو یا نوجوان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وضو تو میرا ہی غلط تھا۔ سوال میں آپ کے لیے آج سوالات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمارا وضو درست ہے؟ ایک بات، جب ہم یہ مسجد خاص ہے، جب ہم مسجد خاص میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہمارے خیالات پاک ہوتے ہیں؟ جب ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اور ثنا شروع کرتے ہیں، اس وقت واقعی ہمارے خیالات پاک ہیں، ہم موجود ہیں؟ کسی نوجوان نے اللہ کے ولی سے سوال کیا، حضرت جب میں قرآن پڑھتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا، جب تم قرآن پڑھو نماز کے علاوہ، نماز کے باہر، نماز کے علاوہ قرآن پڑھو، تو دل میں یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ نماز کے علاوہ عام اوقات میں، عام وقتوں میں جب تم قرآن پڑھو تو اس وقت دل میں یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو پھر یہ خیال کرنا کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ کیفیتیں ہیں۔ باہر پڑھو تو اللہ فرما رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ٹھیک ہے؟ اور جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، پھر دل لگ جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے خیالات اور جو ہمارا طریقہ کار ہے آنے کا،
کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی آج کل ہماری ایک روش ہے، روٹین بن چکی ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، وہ غلط سلط وضو کیا اور وضو کے پانی کے قطرے ایسے ہی ٹپک رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے۔ صرف احادیث میں اتنی اجازت ہے کہ جو تمہارے وضو کا پانی ہے وہ ہلکا سا وہ وضو کے اعضاء پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو بھی تمہارے میزان عمل میں تولا جائے۔ جیسے کہ ہم پورا ٹیوبل لے کے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، پوری ٹینکی لے کے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، اس وزن اس وضو کا تول نہیں ہوگا میزان عمل میں، میزان عدل پہ اس کا تول نہیں ہوگا۔ تو تمام تر اچھائیوں کو لے کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، صبح عید ہے، اور جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا، تو آپ کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ کے لوگ دو قسم کے 2 دنوں میں خوشی کیا کرتے تھے۔ ایک کو مہرگان کہا گیا ہے اور دوسرے کو نوروز کہا گیا۔ تو جب یہ 2 دن آتے تو مدینہ والے خوشی کرتے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے سوال کیا، اے مدینہ طیبہ کے باسیوں، یہ کیا دن ہیں اور یہ تم کیا خوشی کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھ سے پہلے ہم ان دونوں دنوں میں خوشی کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو بدل دیا ہے، اب تبدیلی آ گئی ہے، میں آ گیا ہوں، تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ تبدیلی کیا؟ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے 2 بہتر دن دیے ہیں۔ ایک کو عید الاضحیٰ کہا جائے گا اور ایک کو عید الفطر سے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ 2 آج پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چلیں جی عید پڑھنے کے لیے چلیں۔ اب صبح اللہ نصیب فرمائے تو وہ وقت قریب ہے، ہم عید الاضحیٰ اس کے فضل سے اس کے یار کی سنت کو زندہ کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم، زینت کو بھی لے کے آؤ، یعنی زہری بناؤ سنگھار، حیات تمہارا انداز یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں آئے ہو تو ایسے محسوس ہو کہ تم کسی سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ بازو ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک نیا طریقہ پیدا ہو گیا کہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی۔ میں ڈی سی او کے سامنے ایک دفعہ میٹنگ تھی ڈی سی او کے دفتر میں گیا وہاں پہ۔ جب میں گیا نا وہاں پہ بڑے بڑے علماء، پورے ضلع کے علماء بیٹھے تھے، ان سب میں چھوٹا میں تھا۔ اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ بھی مولانا صاحب ہیں، اور کسی نے کونی ماری کہا یہ بھی مولوی صاحب ہیں۔ اچھا اب ڈی سی او صاحب بیٹھے ہیں سامنے، میٹنگ شروع ہے، میں آپ کو اپنی حالت زار پہ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب ڈی سی او کے سامنے سارے علماء ایسے بیٹھے ہیں کہ کسی کا سانس اوپر والا اوپر ہے اور نیچے والا۔ اب ایک دنیا کا چھوٹا سا، دنیا کی حکومت کا چھوٹا سا ایک جو ہے ان کا کرندہ ہے، نمائندہ ہے، اس کے سامنے تمام علماء ایسے بیٹھے ہیں جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہماری کیفیت ہے، اب دنیا کے حکمران کے سامنے تو ہم ایسے بیٹھے ہیں کہ ہماری جان میں جان نہیں ہے، لب سیے ہوئے ہیں، بس جی کر رہے ہیں، جی جی جی۔ تو اس مالک کی جب بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم موجود ہی نہیں ہوتے، صرف ہمارا وجود ہوتا ہے، روح ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری روح نہیں ہوتی۔ اگر ہماری روح موجود ہو اس نماز میں تو حضرت حیدر کرار کو جب پنڈلی میں جنگ احد میں تیر لگا تو ساتھیوں نے، صاحبوں نے، اصحاب رسول نے تیر کھینچنے کی پرزور کوشش کی لیکن نہ نکال سکے۔ آپ نے فرمایا مجھے نماز کی نیت باندھنے دو۔ نیت باندھی، تلوار وہ تیر پنڈلی سے کھینچا تو آپ نے جب سلام پھیرا
تو آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جو میرا معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے، مجھے تمہارے تیر کھینچنے کا کچھ علم ہی نہیں ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تمام کام جو ہیں نا وہ نماز میں یاد آتے ہیں۔ ایک سیٹھ صاحب تھے نا، وہ نماز ایک دفعہ وہ نماز با جماعت کے ساتھ پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ایک دن ان کی نماز مس ہو گئی، مولوی صاحب سے انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، مولوی صاحب آج بڑی غلطی ہو گئی ہے، بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ کسی بندے نے پوچھا وہ تجھے ہوا کیا ہے؟ نماز ہی مس ہوئی ہے نا، جماعت مس ہوئی ہے، کوئی بات نماز ادا کر لو۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، جماعت مس ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ میرا سارا حساب رہ گیا ہے۔ تو ہم تمام تر حساب و کتاب کرنے کے لیے جماعت کی نماز کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ ظاہری زینت تو دور کی بات ہے، ہماری باطنی زینت ہی خراب ہے۔ تو ہمیں حکم ہے، اب صبح عید ہے یا کوئی نماز ہے، عید الاضحیٰ واجب ہے، عید الفطر واجب ہے، جمعہ فرض عین ہے، اور باقی جو جتنی نمازیں ہیں یہ فرض ہیں۔ کوئی بھی عبادت کا وقت ہو، آج کل ہم ختموں میں بیٹھتے ہیں، ختم شریف کی محفل ہو تو ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے میلے ٹھیلے میں بیٹھے ہیں۔ تو جو ہے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور نے چھوڑ دیے بالکل۔ اب بتائیں، اب گانا سننے کے لیے بھی شرمگاہ ہو اور گریبان چاک ہو اور ہماری حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہو، اور قرآن پاک کی جب تلاوت ہو، خانہ خدا ہو، پھر بھی سر ننگا ہو، گریبان چاک ہو، بازو کونیوں سے اوپر ہوں، اور ہمارے خیالات جو ہیں وہ بالکل ناپاک اور رب کی حاضری، رب کے گھر کی حاضری کے باوجود ہم غیر حاضر ہوں۔ اب بتائیں اس محفل اور اس محفل میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق رہا؟ اس سوال کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ جہاں نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، دعا خیر کی، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں میری طرف، ہم دعا مانگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہ ہمارا، میں کیا لفظ بولوں یہاں پہ، یہ ہمارا طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب ہم کسی سے قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کو اتنا کمزور اور چھوٹا سمجھا، نعوذ باللہ۔ جب قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایڑیاں بھی رگڑتے ہیں، ماتھا بھی اس کی چوکھٹ پہ لگاتے ہیں کہ مجھے دے دے یار، مجھے بڑی مجبوریاں ہیں۔ اب بتا، جب تیری کوئی بھی مجبوری حل نہ کرے تو تیری کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ ایک آواز سے بولو کون کرتا ہے؟ پھر بولو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ بھی دغا کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ اب صبح عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بہت زیادہ فرق ہیں، یعنی کہ آنے جانے میں۔ عید الفطر جب ہم نماز عید ادا کرنے کے لیے جائیں، مسجد میں جائیں، عیدگاہ میں جائیں یا کسی اور گراؤنڈ میں جائیں، تو نماز عید الفطر ادا کرنے کے دوران ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ کہنی چاہیے۔ لیکن جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، ایک رستے پہ جائیں اور دوسرے رستے سے آئیں، تو پھر ہمیں یہ بلند آواز سے کہنا ہے۔ کیوں؟ جب جنت سے وہ مینڈا آیا، وہ ذبح عظیم آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے فل زور لگا رہے ہیں، فل کوشش کر رہے ہیں، فل زور لگا رہے ہیں۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے اسے آواز دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دور سے آواز دی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا مطلب تھا؟ توجہ دلائی، جناب جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف توجہ دلائی، اور آگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا بیٹے کی گردن میں چھری ہے، جب یہ کلمات سنے تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ رسیاں کھولی گئیں اور جو ہے آپ کو سیدھا کیا گیا تو آپ نے حضرت جناب جبریل کو بھی دیکھا اور قربانی کو بھی دیکھا، تو آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں نے صرف شارٹ سا جملہ یہ بولا ہے آپ کے لیے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور عید دی نماز کا ٹائم ہو گئی چلی گئی، اور لیٹ ہو گئی، یا مولوی ریا لیٹ کر چھڑی ہے، مولوی ریا جلدی پڑھا چھڑی ہے۔ ہماری زبان پہ یہ لفظ ہوتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کا یہ اعلان ہے، اٹھاؤ دوسرا پارہ، سورت کا نام البقرہ، اس کی آیت نمبر 185 کے الفاظ پڑھو۔ میرا کریم رب اعلان فرما رہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جس کی توجہ ہے وہ بولے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا جب میں نے محبوب کے توسل سے تمہیں یہ 2 دن دیے ہیں، خوشی کے دن دیے ہیں، ان دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے؟ میری نافرمانی نہیں کرنی، میرے یار کی شریعت مطہرہ کے قانون کی دھجیاں نہیں اڑانی۔ کرنا کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی حالت زار کو دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تمام جو گندے کام ہیں نا وہ ہم نے عید کا دن منتخب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ حضرات عظیم مقام توجہ، میرا کریم رب اعلان فرما رہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ دکھائیں، میں تھوڑے سے آپ کو حوالہ دیتا جاؤں، زبانی تو میں نے حوالہ دے دیا۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورت کا نام البقرہ، اس کی آیت نمبر 185 کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ جتنے گھنونے گندے کام ہیں وہ سارے ہم نے پالیسی بنائی ہوتی ہے، دوستوں سے مل کے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا، یہ ہم نے کام کرنے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ زیارت کر لیں، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لکھا کھڑا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اعلان فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان۔ گھر سے نکلو عیدگاہ کے لیے، نماز کے لیے، میری یاد کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہی بڑا ہے جس نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی، تجھے بھی ہدایت سے نوازا، مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، مالا مال کی۔ دنیا کی باتیں ضروری ہیں یا اللہ کی یاد ضروری ہے؟ حضرات عظیم مقام توجہ رکھنا، یاد رکھنا۔ آج کا جملہ میں جو دوسرا جملہ بول رہا ہوں، دوسرا پوائنٹ جناب کے سامنے رکھ رہا ہوں، دنیا والوں یاد رکھنا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آؤ، اس انداز سے آؤ کہ جیسے کہ ہم کسی بڑے حاکم کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے تو کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا تو اور کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں۔ حضرات عظیم مقام جب ہم عاجزی لے کے آئیں گے، ہماری عبادتیں بھی قبول ہوگی، ہماری ریاضتیں بھی منظور ہوگی۔ جب ہم عاجزی کے لیے پوری تیاری کر کے آئیں گے۔ اب خوشبو لگانا عید کے دن ویسے تو سنت ہے، خوشبو لگانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو عید کے جو امور ہیں، معاملات ہیں، ان کی تیاری میں اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں عید کے دن تو یہ مستحب عمل ہے۔ آپ عید کے بعد جو ہم ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ ویسے سنت ہے، لیکن ان امور میں مستحب ہے، اظہار مسرت ہے، خوشی کرنا ہماری، اور خوشی کرنا، خوشی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، مبارکباد دینا، یہ تمام امور مستحب ہیں۔ لیکن ہماری خوشی کے انداز بھی کیا ہیں؟ پسٹل نکال لیا، ریفل نکال لی، گولیاں چلانا شروع کر دی، یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے۔ خوشی حقیقی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں عید والے دن بھی شریک ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دکھ سکھ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، 3-4 منٹ اوپر ہو گئے، میں دوسرا پوائنٹ تھوڑا سا دے کے آپ کو،
ایک تو ہمیں عبادت کے لیے تیاری کرنی ہے، دوسری قربانی ہم نے کرنی ہے، تو قربانی کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ تقوی کی۔ کس کی؟ تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ جل مجدہ کا یہ اعلان ہے، رب کائنات کا یہ قرآن پاک میں اعلان ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا یہ قربانی کے فرما جانور، اتنے موٹے تازہ جانور، ان کا گوشت میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ان کا خون میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ یا اللہ اگر ان کا خون نہیں پہنچتا، ان کا گوشت تیری بارگاہ میں نہیں پہنچتا تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا تمہاری دل کی نیتی اور دل کی پرہیزگاری میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ لے آؤ تو ایک کٹا لے آیا یا بیمار بکری لے آیا، بندے یہ نہ آکھن آپ زیارت کریں گے؟ بڑی ایسا سی سبحان اللہ کی۔ میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو پھر زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میری ہے ہی نہیں، میری کہاں ہے؟ یہ تو مالک کی بات ہے اور مالک کے فرامین ہے، یہ مالک کے قوانین ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں اعلان فرمایا، سورہ الحج اس کی آیہ مبارکہ ہے 37، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ محبوب ان کافروں کو بتا دو اور کافروں کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو، اے کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی تم قربانی کرو گے گوشت بھی تم ہی کھاؤ گے، خون بھی تم ہی بہاؤ گے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہے تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، جب تکبیر کرتے ہیں، اب ٹائم اوپر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی خون زمین پہ نہیں گرتا۔ یہ جملہ آپ میری تقریر کا سارا نچوڑ ہے، اس کو آپ بولیں گے، ابھی خون زمین پہ، پھر نوٹ کر لیں، زمین پہ خون بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا اس کو ہے کہ وہ تو کس نیت سے کر رہا ہے، بس۔ اور آخری جو پوائنٹ 1 حرف میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کرو، وہ آپ نے سن لیا کہ تقوی اور پرہیزگاری سے کریں۔ جب کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے مسجد میں آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ میں نے جملہ آپ کو سنا دیا، اور آگے جب کر لی پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو فریض کر دینا ہے۔ جب کر لیے، قربانی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، وہ کھال وغیرہ اتار لی، حلال و حرام اجزاء علیحدہ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب دکھائیں، پھر ایک زیارت کروا دوں تو جو ہے سر سے نہیں زبان سے کہیں سبحان اللہ۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب یہ بھی لکھا ہے، ہر چیز بات ہے۔ جیسے کہ آج کل بڑی بات مشہور ہوئی ہے، کٹے دی قربانی نہیں جائز۔ آج کل یہ موبائل پہ بچوں نے بڑا اس کو گھمایا ہوا ہے، کٹے دی نہیں جائز، کٹے دی نہیں جائز۔ تو میں کہ بھائی میں نے تو بڑی وہ لمبی سی داستان وہ منتخب کی تھی۔ بات یہ نہیں ہے بھائی کٹے کی جائز نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیلی حیات طیبہ میں یہ ہے ہی نہیں تھی۔ جب ہوتی، جیسے کہ یہ بہو ہے، نو جسے ہم کہتے ہیں، حضور سرور کائنات کی کوئی نو نہیں ہے، نہیں نا؟ اگر ہوتی تو یہ ناچاکیاں نہ ہوتی ہیں، یہ لڑائی جھگڑے گھروں میں نہ ہوتے اگر حضور کی بہو ہوتی، کیونکہ ہے ہی نہیں حضور کی، اس لیے یہ سلسلہ چل نکلا۔ تو بات یہ نہیں کہ یہ اس کی قربانی جائز نہیں، بات صرف اتنی ہے، اور سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے
کہ اس حضور سرور کائنات کے ذیلی زمانہ پاک میں یہ تھی نہیں. یہ تو 90 سال بعد، تقریباً 90 سال بعد یہ جرمن سے جو ہے وہ آئی اس علاقے عرب میں. پہلے تھی یہ، لیکن عرب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ ظہری میں یہ عرب میں آئی. اس وقت پھر علماء کا جو ہے وہ میٹنگ ہوئی علماء کی، اور علماء سے علماء سے پوچھا گیا بھئی یہ کیا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی، کیا اس کا گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، اس کا دودھ پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے. جب یہ مسئلہ حل ہوا تو پھر بات آ گئی اس کی زکوٰۃ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ آ گیا بھئی اس کی قربانی بھی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو پھر یہ اتفاق ہوا بھی اس کی قربانی بھی، یہ نہیں ہے وہ کٹے دی نہیں جائز، کٹا نہیں. یہ بات پتہ کیا ہو رہی ہے، قرآن سے کوئی نہیں. تو میں نے کہا بھئی جو تو زور لگا رہا ہے تو قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو صرف حضرت انسان کا ذکر آیا ہے، انور کا ذکر آیا ہے، انور تو انور ہے نہیں. یہ اپنے من گھڑت انداز سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا بات لمبی ہو گئی، قربانی کر لی نیت پاک رکھ کے. ایک یہاں پہ مسئلہ نوٹ کر لیں، اس میں 4 رگیں ہوتی ہیں. 4 کتنی بولیں؟ آپ سبھی نوجوان نوٹ کر لیں کتنی رگیں ہوتی ہیں؟ 4 رگیں ہوتی ہیں. پہلے جو کہتے ہیں حلقوم، دوسری کو کہتے ہیں مری، اور جو تیسری اور چوتھی ہے اسے کہتے ہیں وادہ جین. حلقوم جس میں سانس آتا جاتا ہے، مری جس میں کھانا پینا اترتا ہے، وادہ جین جن میں خون کی گردش ہوتی ہے. یہ 4 رگیں ہیں. ان میں سے فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر 3 مکمل طور پہ کٹ جاتی ہیں، ایک رہ بھی جاتی ہے، پھر بھی جانور حلال ہے. یہ فقہا فرماتے ہیں. ایک منٹ میں چلیں، اگر 3 کٹ جاتی ہیں، ایک رہ بھی جاتی ہے، تو پھر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے. اگر یہ 4 جو میں نے نام لیے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے: حلقوم 1، مری 2، وادہ جین 4. اگر ان 4 کا زیادہ حصہ کٹ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا زیادہ کٹ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے، تو پھر بھی اس صورت میں بھی جانور یہ آپ کو مسائل درپیش آ سکتے ہیں. اس لیے اگر سر کٹ جاتا ہے، بندہ بڑا طاقتور آ جاتا ہے، وہ بڑی چھری تیز چلا جاتا ہے، سر کٹ جاتا ہے، اس صورت میں بھی جانور حلال ہے. جانور حلال ہے. اب آپ کہیں گے کہ سر کٹ گیا تو یہ تو جانور حلال نہیں ہے. نہیں، علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے حلت یعنی حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہ کراہت ہے، یہ مکروہ ہے. اتنی تکلیف جانور کو زیادہ دے، یہ جانور اوور تکلیف میں آ گیا، یہ تکلیف زیادہ نہیں دینی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ مکروہ عمل ہے کوئی. اچھا، تو ایک اور بات جو آپ سے کروں گا، جب آپ بڑی قربانی کروائیں گے چھوٹی، نیت پاک رکھ لیں. اب عربی آپ کو اگر